ہمارے یوٹیوب چینل مفتی عالم قاسمی کو سبسکرائب کریں اور لائک کامنٹ اینڈ شیئر کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس پوری ہو چکی ہے اور سورہ یوسف کا ذکر شروع ہو رہا ہے، اور سورہ یوسف کے بارے میں آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ اسی صورت کے اندر زلیخا کا ذکر ہے، اور اسی صورت کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں ان کا بھی ذکر ہے، اور اسی صورت کے اندر یوسف علیہ السلام کے خواب کے بارے میں ذکر ہے۔ اسی صورت کے اندر یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنائے گئے اس کا بھی ذکر ہے، اور بھی کئی تذکرے ہیں جو آگے آپ حضرات کے سامنے آ رہے ہیں۔ آپ نے جو بتایا کہ یعقوب علیہ السلام کے السلام بیٹے ہیں اور اسحاق علیہ السلام پوتے ہوئے، ان کے پوتے ہیں، ہاں اسحاق علیہ السلام ان کے پوتے یوسف پوتے ہوئے، کوئی شک ہو رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے پر پوتے ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام کے پر پوتے، اچھا ان کے دو بیٹے کہتے ہیں، دو، کون کون سے؟ اسحاق اسماعیل، تو اسحاق علیہ السلام یہ اسحاق علیہ السلام یہی ہے، کوئی اور دوسرا معاملہ تو یہی تو ہیں، ہے؟ یہی تو ہیں۔ تو اس میں تو یہ تو فرق ہو رہا ہے کہاں فرق ہو رہا ہے؟ کیا کہ یہ دونوں وہ ہیں اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ہاں ٹھیک ہے، اسحاق اور اسماعیل، اسماعیل، ہاں ٹھیک ہے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ہاں یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، تو یوسف پوتے ہو گئے کس کے؟ کس کے؟ ان کے یعقوب علیہ السلام، یعقوب کے پوتے ہوئے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کے پوتے ہوں گے اور ابراہیم علیہ السلام کے پر پوتے ہوں گے۔ یعقوب علیہ السلام کے اسحاق علیہ السلام کے کیا بیٹے تھے؟ اسحاق علیہ السلام کے فی الحال تو یعقوب ہی مشہور ہیں۔ ہاں ایک اور ہے بہترین قصہ یعنی احسن القصص، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص اس لیے تعبیر فرمایا کہ اس میں عبرتیں، نصیحتیں، سیرت اور سوانح، زہد و تقوی، حکومت کے رموز، دین اور معاشی اور خوشحالی کی تدبیریں وغیرہ سب کو بڑی جامعیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا اس خواب کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ 11 ستارے اور ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہونے کی وجہ سے خواب کی تعبیر سمجھ گئے، کیونکہ یہ بھی نبی تھے، تعبیر خود سمجھ گئے۔ اس کے 11 بھائی، والد اور والدہ کسی وقت ان کے مطیع اور فرمانبردار ہو جائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی سے 10 بیٹے تھے، دوسری بیوی سے 2 بیٹے یوسف اور بنیامین، 2 بیوی تھیں، پہلی بیوی سے 10 بیٹے اور دوسری بیوی سے 2 بیٹے یوسف اور بنیامین۔ یعقوب علیہ السلام کے قتل کا، یوسف علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ ان کے بھائیوں نے ہی رچ لیا تھا۔ برادران نے یعنی بھائیوں نے مشورہ کیا کہ اسے قتل کر دیا جائے یا پھر کسی کنویں میں ڈال دیا جائے۔ یہودا جبان جو ان کا بڑا بھائی تھا اس نے کہا قتل مت کرو بلکہ کنویں میں ڈال دو۔ والد سے کہا اس نے کہ ہم سیر و تفریح کے لیے جانا چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ لے جا کر کسی کنویں میں ان لوگوں نے ڈال دیا۔ عشاء کے وقت والد کے پاس روتے ہوئے آئے اور ان کے کرتے کو خون لگا دیا۔ کرتا جو حضرت یوسف نے پہن رکھا تھا اس کرتے میں خون لگا دیا۔ یہ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، یہ 12ویں پارے میں آیتیں ہیں، اسی کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ ہمارے بھائی کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ نبی تھے
وہ حقیقت سمجھ گئے کہ حقیقت تو کچھ اور ہے۔ اب وہاں سے قافلہ گزرا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا کنویں کے اندر، تو ڈول میں سے یوسف علیہ السلام نکل آئے۔ ہو سکتا ہے وہ بیٹھ گئے ہوں یا پکڑ لیا ہو، جو بھی صورتحال رہی ہو۔ بھائی قریب تھے، آ گئے، کہنے لگے کہ یہ ہمارا بھگوڑا غلام ہے، ہم اسے بیچنا چاہتے ہیں۔ 40 یا 20 درہم میں فروخت کر دیا اپنے بھیا کو۔ قافلے والے لے کر مصر آ گئے، وہاں عزیز مصر نے خرید لیا۔ قافلے والے لے کر مصر میں آ گئے اور وہاں عزیز مصر نے، جو وہاں کا بادشاہ تھا، اس نے خرید لیا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کا بہت خیال کرنا، یہ بہت بڑی صفات والا لڑکا ہے، آزمائش میں کامیابی ہوتی ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ یہاں سے لے کر تقریباً 29 آیت تک کا خلاصہ اس سورت کے اندر۔ عزیز مصر کے گھر میں پلے بڑھے جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی جو تھی زلیخا آپ پر عاشق ہو گئی، فریفتہ ہو گئی۔ جب جذبات پر قابو نہ رہا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قربت حاصل کرنے کے لیے اندر سے دروازے بند کر کے تالے لگا دیے۔ گناہ کے تمام اسباب موجود تھے، مثلا خود عورت کی طرف سے خواہش کرنا، کسی غیر کے آنے جانے کے سب راستے بند، جوانی اور قوت کا زمانہ وغیرہ وغیرہ، یعنی کوئی موجود نہیں تھا، یہ بھی سبب پایا گیا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام بظاہر خود جوان تھے، یہ بھی سبب پایا گیا۔ اور عورت کی طرف سے خود خواہش کی جا رہی ہے، عورت خود اس بات کو کہہ رہی ہے کہ آپ میری خواہش پوری کریں، تو بظاہر سارے اسباب موجود تھے۔ اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا۔ یوسف علیہ السلام بچنے کے لیے وہاں سے بھاگے، زلیخا پکڑنے کے لیے پیچھے دوڑی، کرتا پکڑ کر ان کو باہر جانے سے روکنا چاہا، جس سے کرتا پھٹ گیا۔ باہر عزیز مصر موجود تھے، زلیخا نے فوراً الزام لگا دیا، کس کے اوپر؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر الزام لگا دیا۔ جیسے ہی عزیز مصر نے دیکھا، زلیخا نے الزام لگا دیا کہ یہ میرے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرنا چاہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ظاہر کرنے کے لیے ایک شیر خوار بچے کو، یعنی دودھ پیتے بچے کو شہادت دینے کے لیے قوت گویائی عطا فرمائی۔ گواہی سے ثابت ہوا کہ زلیخا قصوروار ہے۔ عزیز مصر کو یقین ہو گیا کہ زلیخا ہی قصوروار ہے، اور اس سے کہا کہ اب اس گناہ کی معافی مانگو۔ یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اے یوسف، اور درگزر کرو یوسف، جو میری بیوی کی طرف سے غلطیاں ہو گئی ہیں معاف کر دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خیر معاف کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچایا اس بدفعلی سے۔ زنان مصر کا طعنہ اور زلیخا کی تدبیر۔ یوسف علیہ السلام اور زلیخا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر فریفتہ ہو گئی تھی، چونکہ بادشاہ کی بیوی تھی اور لوگوں کو پتہ چل گیا، تو لوگوں نے زلیخا کو طعنے دینا شروع کر دیے، دوسری عورتوں نے۔ تو زلیخا نے ایک تدبیر کی، اور تدبیر یہ کی کہ جتنی بھی عورتیں ہیں سب کو دعوت پر بلایا، دعوت کری ان کی، اور ایسا پھل یا کوئی ایسی چیز ان کے ہاتھ میں دی جس کو کاٹنے کے لیے چاقو کی ضرورت پڑے۔ دسترخوان پہ چاقو رکھوا دیے اور عورتوں کو اکٹھا کیا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو بلوایا۔ تو جیسے ہی یوسف علیہ السلام کو دیکھا ان عورتوں نے، تو ان عورتوں نے اپنے ہوش کھو بیٹھیں اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، یہ آیت کا ٹکڑا ہے 12ویں پارے کے اندر، کہ ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر، خوبصورتی کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا، اور فرمایا کہ یہ انسان نہیں ہے بلکہ فرشتہ ہے۔ زلیخا نے ان عورتوں سے کہا، اس محبت پر تم مجھے طعنہ دیتی تھیں، تم تو مجھے بہت طعنہ دیتی تھیں، اب تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے بھی تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ تب وہ عورتیں خاموش ہو گئیں۔ بادشاہ کا خواب۔ وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یأکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخرى یابسات۔ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں، نیز 7 خوشے ہرے بھرے ہیں، اور 7 مزید خوشے ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ ارکان سلطنت سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ یہ الجھے ہوئے اور پریشان خیالات ہیں، اور ہم خوابوں کی تعبیر سے واقف بھی نہیں۔
اس ساقی کو یوسف علیہ السلام یاد آ گئے. اس نے کہا بادشاہ سلامت، جیل میں ایک آدمی ہے جو سچا خواب جو آپ کے خواب کی سچی اور بہترین تعبیر بتا سکتا ہے. یوسف علیہ السلام کے پاس وہ لوگ گئے. یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی کہ 7 سال تک کھیتی باڑی کر کے اناج محفوظ کر لو، اس کے بعد 7 سال تک قحط سالی پڑے گی. 7 سال تک کھیتی باڑی کر لینا اور پھر اپنے غلے کو محفوظ کر لینا، کیونکہ آنے والے جو 7 سال ہوں گے ان میں قحط سالی پڑے گی، نہ غلہ ہوگا، نہ تمہارے پاس کھانے پینے کے کوئی سامان اور اسباب موجود ہوں گے. قحط سالی کے ان 7 سالوں کے بعد پھر بارشیں ہوں گی اور دوبارہ ہریالی اور ہری بھری فصلیں تم کو نظر آئیں گی. بادشاہ تو بہت خوش ہوا کہ یہ میرے خواب کی صحیح تعبیر ہے. پھر اس خواب کی تعبیر بتانے کے وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزیز مصر کے دماغ میں یہ بات ڈالی اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہا کر دیا. یوسف علیہ السلام کی تواضع، پارے نمبر 13. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. جب عورتوں کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی اور پاک دامنی ثابت ہو گئی تو اس موقع پر بھی انتہائی تواضع اور عاجزی کا حضرت مظاہرہ کرتے رہے. فرمایا کہ میں اپنے نفس کو بھی بری نہیں بتاتا، میں نبی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا چنا ہوا بندہ ہوں، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ میں اپنے نفس سے بری ہوں. جب وقت کا نبی اس بات کو کہہ رہا ہے کہ میں اپنے نفس سے محفوظ نہیں ہوں، ہو سکتا ہے میرا نفس بھی مجھے بہکا ڈالے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں سے اس طرح کے کام نہیں لیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کی ہر طرح سے حفاظت فرماتا ہے، کیونکہ نفس ہر انسان کو گناہ کا حکم دیتا ہے. یہ صرف میرے رب کی رحمت ہے جس نے مجھے ان عورتوں سے بچا رکھا تھا. یوسف علیہ السلام کی حکومت کا تذکرہ. جب شاہ مصر نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کا پورا خواب اور اس کی تعبیر دوبارہ بتائی تو بادشاہ نے کہا کہ اس کا انتظام کون کرے گا؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، تم مجھے وزیر خزانہ بنا دو، میں نگرانی کر سکتا ہوں. اللہ نے مجھے اس کا علم بھی عطا فرمایا ہے. کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے حکومت کے تمام اختیارات اور جو باغ ڈور ہوتی ہے، جو انتظامات کرنے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے حضرت یوسف علیہ السلام کو سونپ دیے اور آپ نے بہترین اور عمدہ طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے حکومت چلائی. برادران کا مصر میں پہلا داخلہ. اب وہی بھائی آ رہے ہیں مصر میں جن لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا اور ان کا کرتا لے کر اس پر خون لگا کر حضرت یعقوب علیہ السلام والد محترم کی خدمت میں پیش کیا تھا اور جھوٹا قصہ بتایا کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے اور آپ کا سب سے چھوٹا بھائی بنیامین ساتھ نہیں تھا. جب واپس جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا تم کتنے بھائی ہو؟ یہ لوگ تو جو دوسرے بھائی تھے یہ لوگ نہیں جانتے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے ان لوگوں کو. تو انہوں نے بتایا، یوسف علیہ السلام نے پوچھا تم لوگ کتنے بھائی ہو؟ تو ان لوگوں نے بتایا ایک بھائی اور ہے، وہ والد کے پاس ہے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا آئندہ اس کو بھی لانا، اگر نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں دوں گا، اس کو بھی لے کر آنا، یعنی بنیامین کو. ان کی واپسی کے وقت یوسف علیہ السلام نے ان کے پیسوں کو انہی کے سامان میں رکھوا دیا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا. جب واپس جا کر انہوں نے سامان کھولا تو اس میں پیسے موجود تھے. انہوں نے کہا پیسے بھی واپس آ گئے، بہت نیک بادشاہ ہے. بنیامین کو مصر لے جانے کی درخواست. اب ان لوگوں نے یعنی جو دوسرے بھائی تھے ان لوگوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے یعنی اپنے ابا سے درخواست کی کہ ابو جان بنیامین کو بھی میرے ساتھ بھیج دو. اور یعقوب علیہ السلام کو ڈر اس بات کا تھا کہ پہلے تو ان لوگوں نے یوسف کے ساتھ حرکت کی ہے، اب کہیں یہ بنیامین کے ساتھ بھی وہی حرکت نہ کریں، کہیں اس کو بھی ادھر ادھر چھوڑ دیں یا کہیں کنویں میں ڈال دیں. تو اس لیے وہ بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے. فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم مجھ سے پختہ عہد کرو کہ تم اس کو واپس لے کر میرے پاس آؤ گے. یعقوب علیہ السلام کی تدبیر. وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت فرمائی کہ میرے بیٹوں جب تم مصر میں داخل ہو جانا تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. وہ خوبصورت اور قد آور تھے تو آپ کو خدشہ ہوا کہ کہیں نظر نہ لگ جائے، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یہ محض ایک تدبیر ہے، باقی کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار صرف اور صرف باری تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے.
برادران کا مصر میں دوسرا داخلہ۔ اب یہ لوگ حضرت بنیامین کو لے کر یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر اختیار کی جس سے بنیامین ان کے پاس رہ جائے۔ جب یہ واپس جانے لگے تو غلہ ناپنے کا پیمانہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے پر کارندے نے چھوٹے بھائی کے تھیلے میں یا جھولی میں یا کٹے وٹے میں، جس میں غلہ اس ٹائم پہ لے جایا جاتا ہوگا، اس میں رکھوا دیا۔ جب یہ چلے گئے تو حکومت کی طرف سے ایک شخص نے اعلان کیا کہ ہمارا غلہ ناپنے کا جو آلہ تھا، پیمانہ، وہ غائب ہو گیا ہے، جس کے پاس بھی ملا اس کو رکھ لیا جائے گا، قید کر لیا جائے گا۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائی بلائے گئے۔ اعلان کرنے والوں نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ خود انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اسے روک لیا جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہی حکم تھا۔ پہلے دوسرے بھائیوں کی تلاشی لی، پھر بنیامین کی تلاشی لی، ان کے سامان سے پیالہ برآمد ہو گیا۔ تو بھائی کہنے لگے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ یوسف علیہ السلام سے خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی۔ یوسف علیہ السلام خیر سن رہے ہیں ان کی ان باتوں کو۔ یوسف علیہ السلام بچپن میں پرورش کے لیے اپنی پھوپھی کے پاس گئے تھے۔ جب یعقوب علیہ السلام انہیں واپس لینے گئے تو پھوپھی کو یوسف سے محبت ہو چکی تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ یوسف کسی بھی طریقے سے میرے پاس رہ جائے۔ انہوں نے اس کے لیے تدبیر یہ اختیار کی کہ ان کی کمر کے ساتھ پٹکا باندھ کر یہ مشہور کر دیا کہ پٹکا چوری ہو گیا۔ ان کی پھوپھی نے محبت کی وجہ سے کیا کیا کہ ان کی کمر میں پٹکا باندھ کر یہ مشہور کر دیا کہ میرا پٹکا چوری ہو گیا ہے۔ جب پٹکا یوسف سے برآمد ہوا تو یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق پھوپھی نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھ لیا۔ تو یہ ان کی شریعت میں ہوگا، حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلام کی شریعت میں، ان کے مذہب میں اس طرح ہوگا کہ جس کے پاس چوری کا سامان ملے اسے اپنے گھر روک لیا جائے، اسے قید کر لیا جائے۔ برادران کو اس معاملے کی حقیقت حال کا علم تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے چوری کا الزام حضرت بنیامین کے سر پر رکھ دیا۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی چاہتے تھے کہ بنیامین چونکہ میرا سگا بھائی ہے، میری ماں سے ہی ہے اور یہ میرے پاس رہے، ان کی یہ تدبیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب کی۔ برادران کا مصر میں تیسرا داخلہ۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا ببضاعۃ مزجات۔ جب بھائی واپس یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہا ہمارے گھر والوں پر سخت مصیبت آ پڑی ہے اور ہم معمولی سی رقم لے کر آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ہمیں غلہ پورا دے دیجئے اور مہربانی کر کے معاملہ درست ہمارے ساتھ کیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا؟ یوسف علیہ السلام کے واقعے کو 40 سال گزر چکے تھے۔ بھائیوں نے سوچا کہ بادشاہ کو یوسف کے بارے میں کیسے علم ہو گیا، حالانکہ وہ یوسف علیہ السلام ہی ہیں، اور بھائی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ کو یوسف کے بارے میں کیسے علم ہو گیا۔ تو بھائی کہنے لگے کہ آپ یوسف ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں میں یوسف ہی ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اب کی بار یوسف علیہ السلام نے ساری حقیقت ان کے سامنے کھلی کتاب کی طرح پیش کر دی۔ بھائیوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہوگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، صبر کا مظاہرہ کیا اور کنویں میں ڈالنے کے باوجود، طرح طرح کے ظلم سہنے کے باوجود اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ آج اگر ہمارا کوئی بھائی کر دے تو مرتے دم تک کہیں گے، اس کے سامنے ہی کہیں گے کہ مرتے دم تک کبھی تیرے یہاں آئیں گے نہیں، آنا جانا ختم بالکل۔ یہاں دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کس طرح اپنے بھائیوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا مظاہرہ کیا ہے۔ خاتم الانبیاء کی نبوت پر دلیل۔ شروع میں یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ یہودیوں نے آزمائش کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمیں بتائیں کہ آل یعقوب کنعان سے مصر کیسے منتقل ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب کے لیے پوری صورت نازل فرما دی جس میں آل یعقوب کا تفصیل سے پورا واقعہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ آپ کا معجزہ اور آپ کی نبوت پر دلیل ہے کہ آپ نے کسی سے پڑھا بھی نہیں، پھر بھی وہ واقعہ ٹھیک بیان فرما دیا۔ سورہ رعد کے معنی آتے ہیں عربی میں گرج اور چمک کے۔
اسی پر سورت کا نام سورہ رعد رکھا گیا۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنیادی عقائد یعنی توحید کے بارے میں اور رسول کی رسالت کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اور توحید پر، رسالت پر، قیامت پر جو اعتراضات ہیں غیر مسلموں کی طرف سے، اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے، ان کا جواب